جامع کلمات نبوی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کو جمع کیا گیا ہے، اس کا آج تیسرا درس ہے۔ حوالہ کے ساتھ میں حدیث آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امام صحیح مسلم کی روایت ہے، جس شخص نے کسی مفلس اور تنگ دست کے کڑے ایام میں اس کے لیے آسانی کی کوئی سبیل پیدا کی، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مسلم کی روایت ہے، جس شخص نے کسی مسلمان کے عیبوں کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ مسلم کی روایت ہے، بدعمال شخص کو اس کا بلند ترین نسب بھی عرفہ والا مقام نہیں دلا سکتا۔ ابو یعلا کی روایت ہے کہ تم انسانوں میں اپنے مال و زر کی بدولت حکمرانی کی ہیبت نہیں بٹھا سکتے، لیکن تم انہیں اپنی کشادہ روئی، شگفتہ جبینی سے تابع کر سکتے ہو۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے، دوست کے دین کے راستے پر چلتا ہے، لہذا اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، جب تم میں شرم و حیا باقی نہ رہے تو جو چاہے کرتے پھرو، پھر تمہارا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حیا ایمان کا جزو لا ینفک ہے اور جنت میں داخل ہونے کی حتمی ضمانت ہے۔ فحش گفتگو بد اخلاقی کے زمرے میں آتی ہے، بد اخلاقی دوزخ میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، حیا اور کم گوئی ایمان کی دو شاخیں ہیں، جبکہ فحش گوئی اور لغو گوئی منافقت کی دو شاخیں ہیں۔ امام بخاری روایت فرماتے ہیں، حیا ہمیشہ بھلائی لاتی ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، شرم و حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ مصنف ابن شیبہ کی روایت، مظلوم کی بددعا سے بچو، یہ آسمان کی طرف سے بلند ہوتی ہے جیسے آگ کے شعلے، یہاں تک کہ اس کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ امام بخاری کی روایت، مظلوم کی دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ طبرانی کی روایت، مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ وہ فوری بادلوں سے اوپر اٹھا لی جاتی ہے۔ طبرانی کی روایت، دو دعائیں ایسی ہیں جن کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، پہلی مظلوم کی دعا اور دوسری اس آدمی کی دعا جو اپنے بھائی مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطا فرماتا ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عفو درگزر اختیار کرنے والے بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ ابو داؤد روایت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے برتاؤ کرو۔ امام بخاری روایت فرماتے ہیں، اطاعت صرف معروف امور میں واجب ہے۔ مصنف ابن شیبہ کی روایت، خبردار، وہ تمام امور، وہ تمام کام جن میں خالق کی نافرمانی کا احتمال و شائبہ بھی ہو، ان میں مخلوق کی اطاعت کسی طور پر جائز نہیں ہے۔ طبرانی کی روایت، ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو، جس سے تمہارے درمیان رشتہ محبت مزید مضبوط ہوگا۔
مسند احمد بن حنبل کی روایت، ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو کیونکہ تحفہ دل کی کھوٹ کو دور کر کے باہمی اخلاص پیدا کرتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت، جس شخص کو کوئی چیز بطور تحفہ عطیہ دی جائے، اگر اس میں استطاعت ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا بدلہ دے، اگر استطاعت نہ ہو تو کم از کم اس چیز دینے والے کی تعریف کرے جس نے اس کی، یعنی تحفہ دینے والے کی تعریف کی، اس نے شکریہ ادا کیا۔ جس نے ایسا نہ کیا گویا اس نے اس کی عطا کو چھپایا اور اس نے ناشکری کی۔ طبرانی کی روایت ہے، کہیں بھی گھر تلاش کرنے سے پہلے اچھا ہمسایہ تلاش کرو اور عازم سفر ہونے سے پہلے اچھا رفیق سفر تلاش کرو۔ مسلم کی روایت ہے، جنت کو ان نیک اعمال سے ڈھانپ دیا گیا ہے جو نفس پر ناگوار گزرتے ہیں، اور جہنم نفسانی خواہشات کے حصار میں، دائرے میں ہے۔ اخرجہ امام ابو حنیفہ اپنے مسند میں روایت کرتے ہیں، نیکی کی ترغیب دینے والا بھی اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہی ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ لاچار اور مجبور انسانوں کی مدد کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ امام معمر بن راشد اپنی جامع میں روایت کرتے ہیں، اور دہلمی نے اس کو مسند فردوس میں روایت کیا، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، انسان کو اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، انسان کے نامہ اعمال میں محفوظ رہتا ہے، خیر و شر کا بدلہ دینے والے رب کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لہذا ہے انسان تو نیکی اور بدی میں سے جو راستہ اختیار کرنا چاہے اختیار کر لے، اور جو تو کرے گا ویسا ہی تو بھرے گا۔ قاضی عیاض فی مشارق الانوار میں روایت فرماتے ہیں کہ دو رخا منافق شخص بارگاہ رسالت مآب، بارگاہ رب العزت میں کبھی عزت کا حقدار نہیں ہوگا۔ امام بخاری روایت فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، وعدہ پورا نہ کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ بخاری کی روایت ہے، 4 باتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اس کے منافق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ جب اس کے سپرد امانت کی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑے تو بےہودہ گوئی پر اتر آئے، فحش گوئی اور گندی باتیں کرنے لگے۔ امام ابن سری اپنی کتاب زہد میں روایت کرتے ہیں، اور ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب فی الصمت و آداب اللسان میں لکھا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اچھی بات کہی اور اس کا اجر پایا، یا خاموشی اختیار کی اور سلامتی کا حقدار ٹھہرا۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد عقل مندی کا سب سے بڑا مظہر لوگوں کے ساتھ محبت اور مودت سے پیش آنا ہے۔ بزار اپنے مسند میں روایت کرتے ہیں، ملاقات کے لیے ایک دن ٹھہر کر جایا کرو، اس سے تمہارے درمیان محبت بڑھے گی، قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا۔ ابن عساکر فی تاریخ المدینہ اور دمشق اور خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں کہ قوم کا حاکم دراصل ان کا خادم ہوتا ہے۔ ہندی نے کنز العمال میں روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو اس کی برائیوں کی سزا دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی حکومت عیش پرستوں کو سونپ دی جاتی ہے۔ دہلمی روایت فرماتے ہیں کہ صبر فراخی کی چابی ہے، جبکہ زہد طلب دنیا سے کنارہ کشی دائمی امیری ہے۔
قضائی نے اپنے مسند شہاب میں روایت کیا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے اپنے عیبوں نے اسے دوسرے لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے روکے رکھا۔ دہلوی روایت کرتے ہیں اصل امیری دل کا امیر ہونا ہے اور اصل غریبی دل کا غریب ہونا ہے۔ ابن حبان روایت کرتے ہیں سچی بات کہو اگرچہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ طبرانی روایت کرتے ہیں ایسا تھوڑا رزق جس کا تم شکر ادا کر سکو اس کثیر رزق سے بہتر ہے جس کا شکر ادا کرنے کی تم میں طاقت اور استطاعت نہ ہو۔ حارث اپنے مسند میں روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی محنت اور کوشش کے مطابق ہی اس کا رزق نازل فرماتا ہے اور بندے کی مصیبت کے بقدر اسے صبر عطا فرماتا ہے۔ بہقی روایت کرتے ہیں فی الزہد الکبیر، قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی فنا نہیں ہوتا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں جب تم میں سے کوئی کسی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور شکل و صورت میں اس سے برتر ہے تو رشک اور حسد میں مبتلا نہ ہو بلکہ اسے اپنے سے کم تر شخص کی طرف دھیان کرنا چاہیے تاکہ اپنی حالت پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے۔ بہقی روایت کرتے ہیں پہلے جانور کو باندھو یعنی تدبیر اختیار کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اختیار کرو۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت افراد کو ہلاکت میں ڈال دیں، یعنی ان کے اخراجات پورے کرنے کی بجائے اپنا مال دیگر امور میں ضائع کر دے۔ ترمذی کی روایت ہے تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے ہو۔ الحارث کی روایت ہے اپنے مسند میں روایت کرتے ہیں کہ زمانہ نصیحت کے لیے کافی ہے اور موت جدائی کے لیے کافی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو ان میں سے سب سے اعلیٰ قاری تعلیم یافتہ ہو اور سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا ہو اور سب سے زیادہ برائی سے روکنے والا ہو اور سب سے زیادہ صلہ رحمی رشتہ داری کو جوڑنے والا ہو۔ طبرانی روایت کرتے ہیں کہ سنجیدگی، میانہ روی اور اچھا کردار نبوت کا 24واں حصہ ہے۔ ترمذی روایت کرتے ہیں میانہ روی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ قضائی روایت کرتے ہیں اپنے مسند شہاب میں کہ تدبیر آدھی معیشت، باہمی الفت آدھی عقل اور پریشانی آدھا بڑھاپا ہے۔ ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمام حلال چیزوں میں طلاق سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو اور لوگوں کے لیے وہی چیز ناپسند کرو جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ حیثمی روایت کرتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت ان 3 اچھی عادات کے ساتھ کرو، اپنے نبی سے محبت، نبی کی اہل بیت سے محبت اور قرأت قرآن سے محبت۔ ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت سے نوازے تو اس کی نعمت اور اس کے اعزاز کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے۔